اور ہم دوزخ کو اس روز یعنی قیامت کے دن کافروں کے سامنے پیش کر دیں گے جن کی آنکھوں پر ہماری ذات سے پردہ پڑا ہوا تھا۔ یہ تذکرہ آپ کے پروردگار کی مہربانی فرمانے کا اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر جب انہوں نے اپنے پروردگار کو چپکے سے پکارا اور پکارتا ہوں میں اپنے رب کو، کہتی امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر محروم نہ رہوں گا، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس تم اے موسیٰ میری ہی عبادت کیا کرو اور میری ذات کے لیے نماز پڑھا کرو۔ بلا شبہ قیامت آنے والی، میں اس کو پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص اس کے کیے کا بدلہ مل جائے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو ارشاد ہے کہ میری یاد میں سستی نہ کرنا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ان سے کیجیے جبکہ وہ پکارا انہوں نے اپنے رب کو۔ حضرت ابراہیم کے قصے سے پہلے ایوب علیہ السلام کا ذکر کیجیے جبکہ انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھ کو بڑی تکلیف پہنچی اور سب سے زیادہ مہربان ہے۔ اور مچھلی والے پیغمبر یعنی حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر کیجیے جب اپنی قوم سے خفا ہو کر چلے گئے اور یہ سمجھے کہ ہم ان پر داروگیر نہ کریں گے، پس انہوں نے اندھیروں میں پکارا کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ ہر عیب سے پاک ہیں، بے شک میں قصوروار ہوں۔ اور زکریا علیہ السلام کا ذکر کیجیے جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا اے میرے رب مجھے لاوارث نہ چھوڑو، اور یوں تو سب وارثوں سے بہتر اور حقیقی وارث آپ ہی ہیں۔ بے شک یہ سب انبیاء جن کا پہلے سے ذکر ہو رہا ہے نیک کاموں میں دوڑتے تھے اور پکارتے تھے ہم کو ثواب کی رغبت اور عذاب کا خوف کرتے ہوئے تھے، اور سب کے سب ہمارے لیے عاجزی کرنے والے، اور آپ جنت وغیرہ کی خوشخبری سنا دیجئے ایسے خشوع کرنے والوں کو جن کا یہ حال ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ قیامت میں کفار سے گفتگو کے ذیل میں کہا جائے گا کیا تم کو یاد نہیں کہ میرے بندوں کا ایک گروہ تھا جو بیچارے ہم سے یوں کہا کرتے تھے اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لے آئے سو ہم کو بخش دیجئے اور ہم پر رحمت فرمائیے، آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ بس تم نے ان کا مذاق اڑایا حتیٰ کہ اس مشغلے نے تم کو ہماری یاد بھی بھلا دی اور تم ان سے ہنسی کیا کرتے تھے، میں نے آج ان کو ان کے صبر کا بدلہ دے دیا، وہی کامیاب ہوئے اور کامل ایمان والوں کی تعریف کے ذیل میں ہے۔ وہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کو اللہ کے ذکر سے نہ خرید غفلت میں ڈالتی ہے نہ فروخت، اور اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، ان کے پہلو خوابگاہوں سے علیحدہ رہتے ہیں اس طرح پر کہ عذاب کے ڈر سے ڈر سے رحمت کی امید سے وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں اور ہماری دی ہوئی چیزوں سے خرچ کرتے ہیں، بس کسی کو بھی خبر نہیں کہ ایسے لوگوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان خزانہ غیب میں محفوظ ہے۔ بے شک تم لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نمونہ موجود تھا، یعنی ہر شخص کے لیے جو اللہ سے اور آخرت سے ڈرتا ہو، کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہو۔ جب حضور لڑائی میں شریک ہوئے اور جہاد کیا تو ان کے لیے کیا منع ہو سکتا ہے؟ پہلے سے مومنوں کی صفات کا بیان ہے کہ اس کے بعد ارشاد ہے اور باقسط اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ کا خوب کثرت سے ذکر کیا کرو، صبح شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔ اور پکارا تھا ہم کو نوح علیہ السلام نے، پس ہم خوب فریاد سننے والے ہیں۔ بس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کے ذکر سے متاثر نہیں ہوتے، یہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ اللہ جل جلالہ نے بڑی عمدہ کلام یعنی قرآن نازل فرمایا جو ایسی کتاب ہے باہم ملتی جلتی ہے، بار بار دہرائی گئی، جس سے ان لوگوں کے بدن کانپ اٹھتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کے بدن اور دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، جس کو چاہتا ہے اس کے ذریعے سے ہدایت فرما دیتا ہے۔ بس پکارا کرو خالص کرتے ہوئے